تصور جو میں نے کہا تھا کہ اپنشد کے اندر آپ کو ملتا ہے، جس کی باز گشت آپ کو ہر مذہب کے اندر آج نظر آئے گی، وہ تصور ہے آتما کا۔ آتما عموماً لوگ جانتے ہیں کیونکہ ہم ہندوؤں کے لٹریچر کو پڑھتے ہیں، ان کے ٹی وی ڈرامے وغیرہ دیکھتے ہیں، ہم ان سے بات وغیرہ کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آتما کا تصور وہی ہے جو کہ ہماری یہاں روح کا تصور ہے۔ یہ تو خیر کانسیپٹ ہم کلیئر کریں گے جب ہم روح کے اوپر بات کریں گے، لیکن آتما کا جو تصور ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ سپوز کر لیں کہ یہ ایکویولنٹ ہے سول کے، اور سول کا ترجمہ روح کر دیا جاتا ہے۔ ابھی آپ فی الحال اس کو لے لیں، حالانکہ یہ سارے کانسیپٹ ڈفرینٹ ہیں، لیکن آتما کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ریئل سیلف، آپ بحیثیت انسان اصل میں کیا ہیں، اندر سے جس کو آپ سول کہتے ہیں، وہ سول اپنشد کی زبان میں آتما ہے۔ آتما کیا چیز ہے؟ آتما کے بارے میں اپنشد میں کہا گیا ہے کہ there are two selves, the separate ego and the indivisible atma. When one realizes above I and me and mine, the atman is revealed as one's real self. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ جسم جو ہے یہ آپ ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو جذبات ہیں یہ آپ ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ کا انٹلیکٹ ہے، آپ کا مائنڈ ہے، یہ آپ کی ذات ہے۔ نہیں، یہ آپ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ اصل جو چیز ہے وہ اس کے بھی پیچھے ہے۔ جب آپ ان سارے پردوں کو چاک کر کے اندر اتر جاتے ہیں تو جو چیز آپ کو وہاں پر نظر آتی ہے وہ آتما ہے۔ اس لیے آگے چل کے میں اب زیادہ نہیں شیئر کرنا چاہ رہا آپ کے ساتھ اس کے جو بھی ورسز ہیں، لیکن آگے چل کے وہ یہ کہتے ہیں کہ سیلف کو ریئلائز کرنا یا سیلف کو ڈھونڈنا سب سے زیادہ مشکل کام ہے، لیکن جس وقت آپ اس کو پہچان لیتے ہیں اس وقت آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ ہر دکھ سے آزاد ہو گئے ہیں، اور آپ اصل میں تو وہ سیلف ہیں، باقی یہ سب پردے پڑے ہوئے آپ کے جسم وغیرہ کے۔ اب یہ جو سالک ہے، جو یہ کام کرنے کے لیے کھڑا ہوا، کوئی صوفی ہے، اور اس نے کہا کہ اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میری اصل کیا ہے، وہ اپنے اندر اترتا ہے۔ جب وہ اپنی آتما کو پہچانتا ہے تو گیس واٹ، اس کو پتہ چلتا ہے کہ میری آتما جو ہے وہ برہمن کا حصہ ہے۔ یعنی آپ اندر سے جو ریئل سیلف ہے آپ کی، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، کیونکہ وہ تو برہمن کا حصہ ہے۔ اگر آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیں کہ برہمن از گاڈ، تو آپ کے اندر خدا کا ایک حصہ موجود ہے۔ ایک اور چیز جو آپ کو ریئلائز ہوگی جب آپ اس طرح اندر اتر جائیں گے کہ جس طرح میرے اندر خدا کا ایک حصہ ہے یا میرے اندر برہمن کا ایک حصہ ہے، بالکل اسی طرح اس درخت کے اندر ہے، اس سانپ کے اندر ہے، اس چاند کے اندر، ایک سورج کے اندر ہے۔ ہم سب ایک آتما ہیں، ہم سب ایک چیز سے مل کر بنے ہوئے ہیں۔ اس لیے یہ جو کانسیپٹ ہے آتما اور برہمن کی یونیفیکیشن کا، یہ اپنشد کے اندر بہت واضح طور پہ موجود ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ یہ چھندوگیا اپنشد ہے، اس میں یہ ورس ہے کہ ان دی بگننگ واز اونلی بینگ، ابتدا میں صرف وہی ایک تھا، کون؟ برہمن۔ ون وداؤٹ اے سیکنڈ out of himself he brought forth the cosmos and entered into everything in it. اس کے بعد اس نے اپنے اندر سے پورے کاسموس کو، پورے یونیورس کو نکالا، اب وہ ہر شے کے اندر موجود ہے۔ There is nothing that does not come from him. کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو برہمن سے نہ نکلی ہو۔ Of everything he is the inmost self. ہر چیز کی جو آتما ہے، ہر چیز کی سیلف ہے، وہ برہمن ہی ہے۔ He is the truth and he is the self supreme. اب جب آپ اپنے آپ کو پہچان لیتے ہیں، آپ اپنی آتما کو پہچان لیتے ہیں، تو سب سے بڑی ریئلائزیشن آپ کے اندر یہ ہوتی ہے کہ آپ برہمن کو پہچان لیتے ہیں، اور آپ کا حال ایسا ہوتا ہے جیسے کہ ایک چھوٹی سی ندی ایک بہت بڑے سمندر میں مل گئی۔ اب آپ اپنے آپ کو گلوبلی کانشیس یا کاسمک کانشیس سمجھتے ہیں۔ As the rivers flowing east and west merge in the sea and become one with it, forgetting they were ever separate rivers, so do all creatures lose their separateness when they merge at last into pure being. یہ تصور ہے آتما کا اور یہ تصور ہے برہمن کا۔ کوئی صوفی اس درجے تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ اپنی آتما کو پہچان کے کہتا ہے کہ میری آتما، میری سیلف جو برہمن ہے۔ تو ہر مذہب کے اندر کچھ گولڈن ورڈز ہوتے ہیں نا، اقوال زرعی ہوتے ہیں، تو اس میں سب سے بڑا اقوال زرعی یہ ہے کہ جس وقت کہ وہ اس درجے پہ پہنچ جائے کہ اس کے منہ سے یہ آواز نکلے آئی ایم برہمن، میں خدا ہوں، یہ اس کی الٹیمیٹ ہے، وہ پہچان گیا اپنے سیلف کو۔ اب یہاں پر میں تھوڑی دیر کے لیے آپ سے کہوں گا کہ شاید آپ لوگوں کو یاد آ گیا ہوگا
کہ ایک صوفی جن کا نام منصور حلاج ہے، ان کے متعلق ہماری تاریخوں میں موجود ہے کہ انہوں نے نعرہ لگایا تھا انا الحق، میں ہی خدا ہوں، جس کی وجہ سے ان کو پھر مارا گیا کہ بھائی یہ خدا ہونے کا دعویٰ کرے۔ اسلامی صوفی، مسلم صوفی تھے وہ۔ اب ہمارے صوفیہ کے اندر آج بھی یہ ڈیبیٹ موجود ہے کہ منصور حلاج کا یہ جو نعرہ تھا انا الحق، یہ سچ تھا یا یہ ایک کفر تھا۔ تو آپ کو بہت سارے صوفی یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ اصل میں آپ کو اس کی بنیاد نہیں پتا، اس کی بنیاد کیا ہے۔ وہ تو توحید کے الٹیمیٹ درجے پہ پہنچ گیا تھا۔ اکبر الہ آبادی صاحب کا ایک شعر ہے نا کہ کہاں منصور نے انا الحق، ڈاروین بولا بو زنا ہوں میں، ہنس کے کہنے لگے میرے ایک دوست، فکر ماہم بقدر ہمت اوست۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک طرف تو ڈاروین ہے، اس نے کہا میں بندر ہوں، دوسری طرف منصور ہے، اس نے کہا میں خدا ہوں۔ میرے دوست نے ہنس کے کہا جس کی جتنی ہمت تھی اس نے اتنا ہی سوچا۔ لیکن اس میں آپ یہ بات دیکھیں کہ انسان ایک طرف جب سوچتا ہے خود سے تو بندر بن جاتا ہے، اور دوسری ایکسٹریم پہ وہ اپنے آپ کو خدا بنا لیتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو بات کہنے کی ہے وہ یہ کہ کوئی آدمی، ظاہر سی بات ہے آج کے اس گئے گزرے دور میں کون ہے جو ویداس کا مطالعہ کرے گا، کون ہے جو اپنشد کا مطالعہ کرے گا؟ لوگ تو اپنے صوفیہ اور اپنے علماء کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی جو یہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ اور ہمارے صوفیہ اور ہمارے جو مسلمان علماء ہیں وہ اس طرح کے صوفیوں کے قصے ہمیں سناتے ہیں، اور جس کے بعد آپ کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا یہ وہی مذہب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے؟ کیا قرآن کے اندر یہی مذہب موجود ہے؟ لیکن منصور الحلاج کا جو انا الحق ہے اور جو اپنشد کا آئی ایم برہمن ہے، اس میں کوئی فرق ہے؟ یہ میں نے صرف ایک چھوٹا سا ٹیزر آپ کے سامنے رکھا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سیشن میں آپ کو سارے وہ پیرللز دکھاؤں گا جو کہ ان تصورات سے اٹھ کے اسلامی اور کرسچینٹی کے تصوف کے اندر آئے، اور جو آج ہمارے یہاں ایک جانا مانا عقیدہ ہے، ایک عام مسلمان کے